Today we are going to discuss the Grand National Assembly of Turkey. This is one of the important lecture regarding one of the fundamental organs of the Republic of Turkey. And this lecture we will discuss only the composition and powers of the Grand National Assembly uh, and excluding its article. Rather article wise it is written on these slides, but we will ignore. تو اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو ترکی کی جو گرینڈ نیشنل اسمبلی ہے وہ تقریباً 600 کے لگ بھگ ڈپٹیز ہوتے ہیں جو کہ یونیورسل فرنچائز کے ذریعے جنہیں منتخب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بی اس کا جو ہے وہ ہے ایلیجبلٹی ٹو بی اے ڈپٹی کے، یعنی ڈپٹی کیسے، ڈپٹی جو ہے وہ ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی میں کیسے بنے گا. تو ہر وہ ترک جس کی عمر جو ہے وہ 18 سال کے لگ بھگ ہوتی ہے یا 18 سال ہوتی ہے تو وہ ڈپٹی کے لیے جو ہے وہ ایلیجبل ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگ جو کہ جن کے خلاف کوئی کیسز ہیں یا امبیزلمنٹ ہے یا آفینسز ہیں یا برائبری ہے، تھیفٹ ہے، فراڈ ہے یا اس طرح کے کیسز ہیں تو وہ اس کے لیے ایلیجبل نہیں ہے. اسی طرح سے ججز اور پروسیکیوٹرز بھی جو ہیں وہ اس عہدے کے لیے جو ہیں وہ ایلیجبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. الیکشن ٹرم آف دا گرینڈ نیشنل اسمبلی آف ٹرکیا اینڈ دی پریزیڈنٹ آف ریپبلک، یعنی دو چیزیں جہاں پر مینشن کر لی جائیں گی. ایک تو الیکشن ٹرم ہے اس کی، اور یہ 5 سال کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا جاتا ہے، اور صدر کی جو ہے وہ گرینڈ نیشنل اسمبلی بھی 5 سال کے لیے اور صدر بھی جو ہے وہ 5 سال کے لیے، لیکن ہر سال اسی دن جو ہے وہ اسے سلیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک ڈپٹی جو ہے وہ ٹرم آف آفس اس کی ایکسپائر ہو سکتی ہے، لیکن وہ دوبارہ ری الیکشن کے لیے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے ڈی ہے ڈیفرمنٹ آف الیکشنز اینڈ بائی الیکشنز، یعنی کون سی صورتوں میں جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو سکتے. تو الیکشن جو ہے وہ وار کی صورتحال اگر ہو رہی ہو تو اس صورتحال میں جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوں گے. اسی طرح سے اس میں اور اتنی زیادہ وہ پیچیدگی نہیں ہے، بس جنگ کی صورتحال میں جو ہے وہ نہیں ہوں گے الیکشن. اس کے علاوہ ای جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن آف الیکشنز، یعنی الیکشنز شیل بی ہیلڈ انڈر دی جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن آف جوڈیشل آرگنس، اس کے تحت جو ہے وہ. اور اس میں ترکی میں ایک سپریم بورڈ آف الیکشن ہوتا ہے جو کہ یہ کنڈکٹ کرواتا ہے ترکی کے اندر الیکشنز کو. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. اس میں آگے ہے پروویژنز ریلیٹنگ ٹو ممبرشپ، یعنی ریپرزینٹنگ دا نیشن. ممبرز آف گرینڈ نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ شیل ناٹ ریپرزینٹ دیئر اون کنسٹیٹوئنسیز آر کنسٹیٹیوئنٹس بٹ دا نیشن ایز اے ہول، یعنی اپنی کنسٹیٹوئنسیز کو وہ ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ پوری نیشن کے جو ہیں وہ نمائندے کنسیڈر ہوتے ہیں. اسی طرح سے اوتھ ٹیکنگ بھی لی جاتی ہے، اور ان ممبرس کی جو کہ جی این اے کے یعنی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ اوتھ یعنی وہ وہی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے ان کی. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کہ ان کو کرنی پڑتی ہے. اسی طرح سے نمبر 3 ہے ایکٹیویٹیز انکمپیٹیبل ود ممبرشپ، یعنی ممبرز آف گرینڈ نیشنل اسمبلی شیل ناٹ ہولڈ آفس ان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس اینڈ ادر پبلک کارپوریٹ باڈیز اینڈ دیئر سبسڈریز، یعنی کسی اور نفع بخش عہدے پر وہ جو ہے وہ نہیں رہ سکتے یا اسے وہ نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ پارلیمنٹری امیونٹیز، ان کو کون سی پارلیمنٹری امیونٹیز حاصل ہیں تو ممبرز آف گرینڈ نیشنل اسمبلی شیل ناٹ بی لائبل فار دیئر ووٹس اینڈ اسٹیٹمنٹس ڈیورنگ پارلیمنٹری پروسیڈنگس فار دیئر ویوز دے ایکسپریس بفور the assembly or unless the assembly decides otherwise on the proposal of the bureau for their sitting by for repeating or revealing these outside the assembly. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے اس کا لاس آف ممبرشپ کی بھی 3-4 کیٹیگریز ہیں کہ ڈپٹی جو ہے وہ اپنی جو پوزیشن ہے اس سے کس طرح سے اس کی پوزیشن جو ہے وہ لاس ہو سکتی ہے. تو اس مقصد کے لیے جو ہے یا تو پہلے وہ جو ہے وہ ڈپٹی جو ہے وہ ریزائن کرے گا، اس کا ریزائن جو ہے وہ پلنری آف گرینڈ نیشنل اسمبلی کو جائے گا، اور اس کے بعد بیورو جو ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا. ٹھیک ہے جی. ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی. دوسری جو ہے وہ اس کو جوڈیشل سینٹینس ہو یا ڈپریویشن آف لیگل کیپیسٹی ہو تو پھر بھی کیس جو ہے وہ پلنری کے پاس جائے گا، اور پھر اس طرح سے اس کی ممبرشپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے جو ہے وہ انکمپیٹیبل ہے اگر کوئی آرٹیکل 82 کے تحت جو ہے وہ کوئی ایسی جو ہے وہ پوزیشن پر ہے اور پلنری جو ہے وہ سیکرٹ ووٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ ایسا کرے گی تو اس کی پوزیشن ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے وہ اپنی پارلیمنٹری پروسیڈنگز کو اٹینڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے.
اور اس طرح سے 5 سیشن تک لگاتار وہ نہیں کرے گا تو 1 مہینے کے اندر تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ پلینری جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی، اور اس طرح سے بیورو آف اسمبلی جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا سچویشن کو، اور اس کو اپنے عہدے سے ختم کر دیا جائے گا۔ اپلیکیشن فار انیلمنٹ، یعنی آرٹیکل 85 جو ہے وہ کہتا ہے کہ if the parliamentary immunity of deputy has been lifted, or if the loss of membership has been decided according to the first, third or fourth paragraph of article 84, the deputy in question or another deputy may within 7 days or date of decisions of plenary appeal to the constitutional court ڈیسیژنز اور انیلمنٹ جو ہے وہ اس کی کنسیڈر کی جاتی ہے، اور رولز آف پروسیجرز جو ہیں وہ فالو کیے جاتے ہیں۔ سیلریز اور ٹریول الاؤنسز انہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اتنا کچھ زیادہ نہیں ہے یہ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہیں وہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ڈیوٹیز اور پاورز کیا ہیں، تو اس کا جنرلی جو ہے وہ اے میں اگر دیکھا جائے تو ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ قانون بنانا، قانون میں امینڈمنٹ کرنا اور لاز کو ریپیل کرنا، یہ ان کی جو ہے وہ ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بل وغیرہ انٹروڈیوس کرتے ہیں، انٹروڈکشن اینڈ ڈیلیبریشن آف بلز، یہ ان کا کام ہوتا ہے جی این اے کے ممبرز کا، لیکن رولز آف پروسیجرز کے مطابق۔ اسی طرح سے لاز کو نافذ کرنا، پروملگیشن آف لاز بائی دا پریزیڈنٹ آف دا ریپبلک، دا پریزیڈنٹ آف دا ریپبلک شیل پروملگیٹ دا لاز اڈاپٹ، یعنی جی این اے جو ہے وہ کرے گی تو 15 دن کے اندر صدر جو ہے ان کو نافذ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ریٹیفیکیشن آف انٹرنیشنل ٹریٹیز، یعنی وہ جو ٹریٹیز جو ہیں ان کو ریٹیفائڈ کرنا، یعنی فارن کنٹریز کے ساتھ یا فارن آرگنائزیشنوں کے ساتھ آن بیہاف آف ٹرکی، یہ اڈاپشن ہے، یہ جی این اے کے پاس ہے، اور اپروو یعنی صدر کرے گا لیکن اپرووڈ ہوگی، ریٹیفیکیشن ہوگی جی این اے سے، یعنی جنرل اسمبلی سے، گرینڈ نیشنل اسمبلی سے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ اتھورائزیشن ٹو ایشو ڈگریز ہیونگ دی فورس لا، یعنی 91 جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وہ فتوے وغیرہ بھی جو ہے وہ ایشو کرنے کی صلاحیت ہے، ان کے پاس پاور ہے۔ اسی طرح سے ایف جو ہے وہ ڈکلیریشن آف اسٹیٹ آف وار اینڈ آتھورائزیشن ٹو ڈپلائی دی آرم فورسز، یعنی یہ ان کے پاس پاور ہے ٹو ڈکلیئر آف اسٹیٹ آف وار، یعنی جنگ کا اعلان کرنا اور ڈیم کرنا کہ انٹرنیشنل لا کے انڈر وہ ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ٹرکش آرم فورسز کو فارن کنٹریز میں بھیجنے کا جو پاور ہے وہ بھی انہی کے پاس، جی این اے کے پاس ہی جو ہے وہ ہے۔ پروین ریلیٹنگ ٹو ایکٹیویٹیز آف دا گرینڈ نیشنل اسمبلی آف ٹرکی، تو کنویننگ دی اینڈ ریسیس، یعنی اجلاس بلانا اور اجلاس کے درمیان میں وقفہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو گرینڈ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اجلاس بلاتی ہے اور 1 اکتوبر ہر سال کے، ٹھیک ہے، اور ان میں وقفہ بھی جو ہے وہ کر سکتی ہے، تقریباً 3 مہینے کا جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ 3 منتھس کا لیجسلیٹو ایئر میں جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے پریزیڈنٹ آف ریپبلک بھی جو ہے وہ سمن کر سکتا ہے سیشنز کو۔ اسی طرح سے بی ہے بیورو آف دا اسمبلی، بیورو آف دا اسمبلی آف گرینڈ نیشنل اسمبلی شیل بی کمپوزڈ آف اسپیکر ہوتا ہے، اس میں وائس اسپیکر ہوتا ہے، اس میں سیکرٹریز ہوتے ہیں، اس میں جو ہے کویسٹرز ہوتے ہیں، الیکٹڈ فرام امنگ دی ممبرز آف دا اسمبلی سے ہی آتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، یعنی بیورو آف اسمبلی اسے کہا جاتا ہے ایز اے ہول، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، رولز آف پروسیجر پولیٹیکل گروپس ہیں اور سیکیورٹی افیئرز ہیں، یعنی گرینڈ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو کرتی ہے لیکن رولز آف پروسیجرز کو جو کہ وہ خود ہی ڈرا کرتی ہے اور ان کے مطابق رہتے ہوئے یہ سارا کام، یہ ساری ایکٹیویٹی کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے کورم اینڈ میجورٹی فار ڈیسیژنز، تو اس کا جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 1/3 آف دا ٹوٹل ممبرز جو ہیں وہ ہوں گے، تو الیکشنز کے حوالے سے یہ 1/3 جو ہے وہ اس کا مسٹ ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا ہونا، ان کا پریزنٹ ہونا اس میں جو ہے وہ مسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پبلسٹی اینڈ پبلیکیشن آف ڈیبیٹس، تو یہ ڈیبیٹس جو ہیں وہ جو پلینری آف دا گرینڈ نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ شیل بی پبلک، یعنی پبلکلی کی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے وربیٹزم ان دا جرنل آف منٹس وغیرہ بھی جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ کلوز سیٹنگز بھی کر سکتی ہے، اور رولز آف پروسیجرز کو مد نظر رکھتے ہوئے جی این اے جو ہے وہ اپنی کلوز سیٹنگز جو ہیں وہ کرے گی۔ اس طرح سے نمبر 4 ہے ویز آف obtaining information and supervision by the Grand National Assembly of Turkey. The Grand National Assembly of Turkey exercise the powers of obtaining information and supervision by means of parliamentary inquiry، بھی اس سے بھی معلومات لے سکتی ہے، جنرل ڈیبیٹ سے لے سکتی ہے، دے بھی سکتی ہے، پارلیمنٹری انویسٹیگیشن بھی کر سکتی ہے، اور ریٹن کوسچن سے بھی جو ہے وہ معلومات یہ لے سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سینسر بھی ہے، اور سی ہے جو پارلیمنٹری انویسٹیگیشن جو بھی ہے ان کا ایک
Right. So these were the legislative powers of GNA, Grand National Assembly of Turkey. Thank you very much.